اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ ارشاد نبی کریم صلوات اللہ سلام علیہ ہو رہا ہے کہ بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ نبی کریم کی وفات کے 50 برس گزر گئے۔ معاویہ ملعون واصل جہنم ہوا، اس کا بیٹا یزید برسر اقتدار ہوا۔ یزید کا زمانہ دور حکومت کہ جس میں ظلم و زیادتی کا عروج، شراب نوشی عام، وحی الہی کا انکار، نبوت کو ڈھونگ، رشتوں کے تقدس کو پامال، حلال محمدی کو حرام، حرام محمدی کو حلال کیا گیا۔ اس قدر ظلم و زیادتی سے بھرا ہوا زمانہ تھا، فسق و فجور سے بھرا ہوا زمانہ تھا کہ نبی پاک کے ایک صحابی عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ کہتے ہیں کہ یزید کی حکومت میں ہم کو یہ خوف ہو گیا تھا کہ کہیں آسمان سے ہم پر پتھر نہ برسیں۔ ایسا زمانہ تھا اور امت بالکل گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی اور نجات سے بڑی دور ہو چکی تھی۔ امت کو گمراہی سے نجات دلانے کے لیے، امت کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے اور نجات تک پہنچانے کے لیے 28 رجب سن 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام سفینہ نجات لے کر نکل پڑے۔ کچھ دن مکہ میں قیام کیا۔ 8 ذی الحجہ کی تاریخ تھی کہ حج کو عمرے سے بدلا اور یہ نجات کی کشتی مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہو گئی۔ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت 2 مصرعے کہے، طواف کعبہ میں مشغول رہ گئے حجاج، بڑی قریب سے گزری نجات کی کشتی۔ جن کو نجات پانا تھا وہی سفینہ نجات پہ سوار ہو گئے۔ قافلہ مکہ سے نکلا، وادی تنعیم میں آیا، وہاں سے منزل صفا میں آیا، ذات عرق میں آیا، ہوتے ہوتے منزل بطن العقبہ کے بعد سے جب یہ قافلہ منزل شراف میں پہنچا، تاریخ طبری میں ملتا ہے کہ شراف ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پہ کئی بڑے بڑے کنویں تھے اور ان کنووں کا پانی بڑا ہی شیرین تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ قافلے کو یہیں پہ روکو۔ رات امام نے منزل شراف میں گزاری۔ سویرا ہوا، سحر کا وقت ہے۔ امام نے اپنے اصحاب سے کہا اپنی مشکوں کو پانی سے بھر لو، اب ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ سب نے اپنی اپنی مشکوں کو پانی سے پر کیا اور ہر ایک آمادہ ہوا۔ زوال کے قریب حکم ہوا یہاں سے کوچ کا۔ ابھی کوچ کا ارادہ بنا ہی تھا کہ ایک شخص نے تکبیر کی صدا کو بلند کیا۔ جیسے ہی تکبیر کی صدا کو بلند کیا، دوسرے شخص نے کہا کہ کیا وجہ ہے، یہ تکبیر کی صدا کیوں؟ کہا کوفہ کے نخلستان نظر آنے لگے۔ کہا کیا بات کرتے ہو، ابھی کوفہ کہاں، ابھی تو دور دور تک وادیاں ہی وادیاں ہیں۔ کہا نہیں، سامنے کوئی چیز تو نظر آ رہی ہے۔ امام نے کہا ٹھہرو، انتظار کرو۔ جب انتظار کیا اور وہ شے قریب آئی تو دیکھا کہ نیزوں کی نوکیں تھیں اور گھوڑوں کے کان تھے جو بلند تھے۔ امام نے کہا کہ سامنے کوئی لشکر آ رہا ہے۔ لشکر کو دیکھا، امام نے کہا ہمیں محفوظ پناہ گاہ ڈھونڈنا چاہیے۔ محفوظ پناہ گاہ ڈھونڈی گئی۔ امام مضبوط پناہ گاہ میں آئے، تھوڑی دیر انتظار کیا۔ انتظار کے بعد امام نے دیکھا کہ 1000 کا لشکر حر کی سرداری میں امام کے قافلے سے آ ملا۔ جیسے ہی حر کا لشکر آیا، امام نے حر کے لشکر پہ نظر ڈالی۔ حر کو ابن زیاد کی طرف سے حکم تھا کہ جہاں بھی حسین ابن علی کو پاؤ فوراً ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ لیکن جیسے ہی کریم کربلا
حضرت امام حسین علیہ السلام کی نظر حر کے لشکر والوں پہ پڑی تو کیا دیکھا کہ لشکر کا ہر ایک فرد پیاس کی شدت سے جاں بلب ہے، گھوڑے پہ ان کا بیٹھنا مشکل ہے۔ امام نے حکم دیا عباس مشکوں کے دہانے کو کھول دو، انہیں سیراب کرو۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام جنگ کی غرض سے نکلے تھے۔ اگر کوئی بندہ جنگ کی غرض سے لشکر لے کر نکلے تو اگر اپنے دشمن کو پائے وہ بھی پیاسا تو پھر مہلت تو نہیں دے گا نا، اسے فوراً ہی تحقیق کر دے گا۔ اگر تحقیق نہ کیا تو خود ہی ان پہ پانی کو روک دے گا، پیاس سے وہ مر جاتے۔ لیکن کریم باپ کے کریم بیٹے سے ہم اس کے علاوہ کیا امید کر سکتے تھے کہ عباس کو حکم دے عباس تم پانی پلا دو۔ جناب عباس اور دیگر اصحاب آگے بڑھے، مشکوں کے دہانے کو کھول دیا، ہر ایک پانی سے سیراب ہونے لگا۔ جب سب سیراب ہو گئے امام نے کہا عباس ان کے گھوڑوں کو بھی سیراب کرو، ان کے جانور کو بھی پانی پلاؤ۔ لیکن عباس یاد رہے جب تک جانور خود سے گردن نہ اٹھا لیں پانی ان کے سامنے سے نہ ہٹانا، کیونکہ جانور ایک بار میں پانی نہیں پیتے ہیں، کئی بار میں پانی پیتے، جب سیراب ہو جاتے ہیں اپنی گردن پانی سے ہٹا دیا کرتے ہیں۔ جانور بھی سیراب کیا امام نے، حر کے لشکر کو بھی سیراب کیا، اور کریمی اتنی کہ حر کے لشکر کا ایک فرد تھا، نام اس کا علی بن طعان تھا۔ امام نے اس کو دیکھا کہ پیاس کی شدت ایسی ہے کہ اس سے مشک اٹھ نہیں پا رہی، مشک کو اٹھاتا ہے مشک پہ گر جاتا ہے۔ امام اس کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا بھائی اگر تو زیادہ پیاسا ہے، مشک تو اس سے نہیں سنبھل رہی ہے، مشک کا دہانہ کھول دے، مشک کو پھاڑ دے، منہ سے لگا کے آرام سے پانی پی۔ اس نے مشک کے دہانے کو پھاڑا، منہ لگا کے پانی پینا چاہا، مگر پیاس کی شدت سے اتنی کمزوری آ گئی اسے پانی بھی نہیں پیا جا رہا۔ کریم کربلا اس شخص کے پاس بیٹھے، اپنے ہاتھوں سے اسے سیراب کیا۔ اللہ اللہ کیا کریمی ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ حر کے لشکر کا آخری آدمی بھی سیراب ہو گیا تو امام نے حر کے لشکر کے سامنے کہا کہ اے کوفیوں، تم لوگوں نے مجھے خطوط لکھے اور ان خطوط میں ذکر کیا کہ مولا ہم بغیر ہادی اور رہنما کے ہیں، بغیر امام کے ہیں، ہماری ہدایت کرنے والا کوئی نہیں، راہ راست پہ ہمیں لانے والا کوئی نہیں، شاید اللہ آپ کی وجہ سے ہدایت کا انتظام کر دے، مولا آپ کوفہ چلے آئیے۔ مولا نے کہا کہ میں تم لوگوں کے بلاوے پہ آیا ہوں، اگر تم اپنے عہد و پیمان پہ باقی ہو تو پھر میری نصرت کرو، میری مدد کرو۔ کہ اگر تم عہد و پیمان پہ باقی ہو تو میری نصرت کرو، میری مدد کرو، اور اگر باقی نہیں ہو تو پھر میرا راستہ چھوڑ دو، میں واپس جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جاؤں۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حجاج بن مسروق جعفی نے ظہر کی نماز کے لیے اذان کہی، اذان تمام ہوئی، امام نے حر سے کہا کہ چاہے تو الگ نماز پڑھ سکتا ہے۔ حر نے کہا ہم لوگ آپ کی اقتدا میں نماز پڑھیں گے۔ منزل شراف پہ امام حسین علیہ السلام کی اقتدا میں حر اور اس کے لشکر والوں نے بھی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد امام نے پھر اپنے بلاوے اپنے آنے کا حر کے سامنے مقصد یہی بتایا کہ تم لوگوں نے مجھے خطوط لکھے اور مجھے طلب کیا ہے۔ امام نے حکم دیا، عقبہ بن سمعان نے خطوط سے بھری ہوئی 2 تھیلی لا کے حر کے سامنے ڈال دی۔ حر نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ مولا میں ان خطوط کے لکھنے والوں میں سے نہیں ہوں، کہا میں ان خطوط کے لکھنے والوں میں سے نہیں ہوں، مجھے تو ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ جہاں بھی آپ کو پاؤں آپ کو گرفتار کروں، یا تو آپ کو ابن زیاد کے پاس لے آؤں یا پھر آپ کو واپس مدینہ بھیج دوں، اور میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا، مولا آپ آگے نہ جائیے۔ امام نے کہا کہ تمہاری موت تمہاری سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کہا مولا جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں اس راستے پہ صرف موت ہے، آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ امام نے کہا کہ تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، تم مجھے موت کا خوف دکھاتے ہو،
ان کی کیا مجال، ان میں کہاں سے اتنی جرأت کہ جو یہ مجھے قتل کر سکیں، ان میں اتنی جرأت نہیں ہے جو مجھے قتل کر سکے۔ امام نے اصحاب کو حکم دیا گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، مستورات کو حکم دیا کہ سب محمل میں سوار ہو جائیں، امام خود گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ امام نے چاہا اپنے گھوڑے کو آگے بڑھائے کہ حر نے گستاخی کی، امام حسین علیہ السلام کے لجام میں فرس پہ ہاتھ ڈال دیا، گھوڑے کی لگام پہ حر نے ہاتھ ڈالا، آپ کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ امام نے کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو کیا کرتا ہے؟ حر کہتا ہے کہ یا ابا عبداللہ، اگر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا میری ماں کے بارے میں یہ کہتا تو میں اس سے بڑھ کے اسے جواب دیتا، مگر آپ کی ماں وہ ہیں کہ جن کی شان میں سوائے عزت و اکرام کے کچھ اور نہیں کہہ سکتا، صرف ان کی تعظیم و تکریم کر سکتا ہوں۔ یہ احترام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھا کہ جو حر نے اپنے اس قول سے انجام دیا۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام کا قافلہ منزل شراف سے آگے بڑھ گیا۔ محرم کی دوسری تاریخ تھی، حسین ابن علی کا قافلہ کربلا میں داخل ہو گیا۔ تاریخ دوسری تھی کہ وارد ہوئے امام، اور تیسری کی صبح کو آیا سپاہ شام، چوتھی کو شمر کے ہوئی آنے کی دھوم دھام، اور پانچویں کو دشتے ستم بھر گئے تمام۔ نرغا ہوا ششم سے شہ مشرقین پر، ہفتم سے بند ہو گیا پانی حسین پر۔ آٹھویں کا دن گزرا، نویں کا دن گزرا، شب عاشور آ گئی۔ ذرا سوچیں، کوئی تصور تو کرے کہ 3 دن سے جہاں پینے کے لیے پانی نہ ہو وہاں بچوں کا عالم کیا ہوگا، عورتوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، جوانوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ مقتل کہتا ہے شب عاشور بچوں کی العطش العطش کی صدا خیمے سے بلند تھی، اور جب یہ صدا خیمے سے بلند ہوئی تو خیمہ حسینی سے یہ صدا لشکر یزیدی کی طرف بھی آئی۔ حر اپنے خیمے میں سکون سے بیٹھا تھا کہ حر کے کانوں میں ایک مرتبہ جیسے ہی العطش کی صدا آئی، ایک مرتبہ حر بے قرار ہو گیا، حر بے چین ہو گیا، گویا یہ العطش کی صدا نہیں تھی بلکہ ہدایت کے چراغ کی شمعیں تھی جو حر کے ذہن کو روشن اور منور کر رہی تھی۔ اس طرح سے روشن اور منور کر رہی تھی کہ حر کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور جب حر کا ضمیر کروٹیں بدلنے لگا، حر کا ضمیر پریشان ہوا، مضطرب ہوا کہ میں کیا کروں، تو حر کبھی خیمے سے باہر آتا ہے، کبھی خیمے میں جاتا ہے، کبھی خیمے سے باہر آتا ہے، کبھی خیمے میں جاتا ہے، اور کہتا ہے میں خود کو جنت اور جہنم کے بیچ پا رہا ہوں، میں جہنم میں جانا نہیں چاہتا۔ مگر حر اکیلا تو نہیں تھا نا، لاکھوں کے لشکر میں حر تھا، حر پریشان تھا، حر حیران تھا، حر بے چین تھا کہ یہ العطش کی صدائیں ہیں جو مجھے جنت کی طرف بلا رہی ہیں، اور جس لشکر میں میں ہوں وہ مجھے جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ اب حر پریشان، کوئی تو ایسا ہو جو مجھے اس پریشانی سے نجات دلائے، کوئی تو ایسا ہو جو میرے اس نفس کی بیماری کو، اس نفس کے درد کو دور کرے، کوئی ایسی کشتی مل جائے کہ میں یزیدیت کے ظلم کے سمندر سے نکل سکوں۔ ایسے میں اب کہاں سے ایسی کشتی ملے کہ جو بڑی تیز رفتار ہو، جو لاکھوں کے لشکر سے حر کو صحیح اور سلامت نکال لے۔ ایسے سفینے کی درکار ہے، اور ایسے سفینے کی طرف حر کی نظر پڑی۔ کیسا سفینہ؟ ایسا سفینہ کہ ہمارے چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا، کیا واقعی نبی کریم نے امام حسین علیہ السلام کے لیے کہا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں؟ کہاں واقعاً میرے جد امام حسین علیہ السلام کے لیے کہاں ہے نبی کریم صلوات اللہ السلام علیہ نے کہا الستم انتم سفینۃ النجات، مولا آپ سفینہ نجات نہیں ہیں؟ امام نے کہا کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب سفینہ نجات ہے،
इल्ला अन्न सफीनत हुसैन असरा व औसा, मगर मेरे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कश्ती है, जो सफीना है, वो सबसे तेज रफ्तार भी है और सबसे ज़्यादा वसी भी है। सबसे ज़्यादा वसी सफीना इमाम हुसैन है। ऐसा सफीना कि जिस पे हुर सवार हुआ, और हुर सवार हुआ तो सिर्फ अकेला सवार नहीं हुआ बल्कि उसका बेटा अली बिन हुर भी सवार हुआ। और मक्तल में मिलता है कि उसका गुलाम भी उसके साथ था, उसका भाई भी उसके साथ था। ये काफिला इमाम हुसैन की नजात की कश्ती पे सवार होकर यजीदी लश्कर से निकलकर हुसैनियत की तरफ बढ़ा। अब जब बढ़ा तो किस शान से बढ़ा। हुर है, हाथ में ढाल लिए हुए है, आगे आगे बढ़ रहा है। एक मर्तबा अली बिन हुर ने तकबीर की सदा बुलंदी की। अली बिन हुर ने कहा अल्लाह अकबर। हुर ने कहा मेरे लाल क्या हुआ? कहा बाबा अली अकबर आ रहे हैं। थोड़ी दूर चले, फिर अली बिन हुर ने कहा अल्लाह अकबर। कहा बेटा क्या हुआ? कहा बाबा अब्बास अलमदार आ रहे हैं। थोड़ी दूर चले, फिर कहा अल्लाह अकबर। हुर ने कहा बेटा क्या हुआ? कहा खुद सैयदी मौलाई आका हुसैन आ रहे हैं। बस जैसे ही सुना ना आका हुसैन आ रहे हैं, एक मर्तबा हुर ने ढाल से अपने चेहरे को छुपा लिया और इमाम की तरफ बढ़ने लगा। अब इस मकाम पे सैयदुल उलमा आयतुल्लाह सैयद अली नकवी नक्कन साहब किबला ये फरमाते थे कि अरब का दस्तूर ये था कि जब वो कहीं भी जंग के लिए जाया करते थे तो तलवार को आगे रखते थे, लेकिन जब सुलह के लिए जाते थे तो आगे ढाल रखते थे। नक्कन साहब कहते हैं कि ढाल से मुंह छुपाए हुए हुर चल रहा था। इस वजह से भी छुपाए हुए था कि एक तो सुलह करना थी, माफ़ी मांगनी थी, और इस वजह से छुपाए हुए था कि किस मुंह से हुसैन इब्ने अली के पास जाऊं। मैं ही तो वो हूं जिसकी वजह से हुसैन इब्ने अली के बच्चे प्यासे हैं। हुर चला, इमाम करीब आए, हुर ने खुद को इमाम के कदमों पे गिरा दिया। फर्ज कीजिए अगर हमारा किसी से कोई मामला हो, मसलन मेरा झगड़ा जैद के साथ हो जाए और मैं जैद के माल को गस्ब कर लूँ, उसका सारी दौलत मैं अपने पास रख लूँ और छीन कर उसे कुछ भी ना दूँ, और दिन गुजरते गुजरते साल गुजर जाए, एक साल के बाद मुझे एहसास हो और मैं जाने के बाद कुछ लोगों से कहूँ कि मैंने जैद साहब का माल गस्ब किया था, अब मुझे एहसास निदामत है, मैं चाहता हूँ कि उनका माल वापस कर दूँ, चलो ज़रा चल कर मेरी सिफारिश कर दो। लोग लेकर मुझे चले और जब जैद के पास आए, कहा फला शख्स जिसने तुम्हारा माल छीना था वो तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया है। कहा ठीक है उसे ले आओ। लोग आए, आने के बाद मुझसे कहा कि ठीक है तुम्हें माफ़ तो कर देंगे, मगर जब अगर कुछ तुम्हें कहें तो उनके जवाब में तुम आवाज़ बुलंद न करना, कि यही कम नहीं है कि वो तुमको माफ़ कर रहे हैं। मैं चला जैद के पास, मैंने कहा माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका माल छीना जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ होगा। उन्होंने कहा मैं आपको माफ़ तो कर दूंगा, मगर इस एक साल में क्या क्या मेरे ऊपर गुजर गई। ईद आई, मेरे बच्चों के कपड़े भी न सिले गए, ईद आई मैंने कुर्बानी भी नहीं कराई, मेरे बेटे बीमार हुए, दवा का पैसा भी नहीं था। गरज की माफ़ करेगा मगर अपने दुख भी बयान करेगा कि तुम्हारे इस अमल की वजह से मुझे ये तकलीफ़ हुई, मुझे ये तकलीफ़ हुई। अब मुझे कोई हक नहीं है कि उनकी आवाज़ पे अपनी आवाज़ को बुलंद करूं, बस मैं जी जी कह सकता हूं, जी मुझे माफ़ कीजिए, आपको तकलीफ़ हुई। भाई हर इंसान ये जुमला कह सकता है, तो क्या मेरे मौला इमाम हुसैन को हक नहीं था कि इमाम भी ये जुमला कहते? लेकिन तारीख़ कहती है कि इमाम ने कोई जुमला नहीं कहा, बल्कि जब हुर कदमों पे गिरा तो इमाम ने तजाहुल आरफाना से कुछ यूं काम लिया कि पहचानते हुए भी इमाम ने कहा अरे भाई तुम कौन हो जो मेरे कदमों पे आके गिर पड़े। अब हुर ने सर को उठा लिया, मौला क्या पूछते हैं मैं कौन हूँ? मैं वही तो हूँ जिसने आपका रास्ता रोका था, मैं वही तो हूँ जो आपको घेर के करबला तक लाया, मैं वही तो हूँ जिसने फुरात के करीब से
آپ کے خیمے کو ہٹا دیا، میں وہی تو ہوں جس نے پانی بند کر دیا، میں وہی تو ہوں جس کی وجہ سے آپ کے بچے پیاسے ہیں، میں وہی تو ہوں جس کی وجہ سے آپ کے بچے العطش العطش کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ امام کو حق نہیں تھا کہ امام کہہ دیتے کہ تم اب مجھ سے معافی مانگ رہے ہو؟ میں معاف تو کر رہا ہوں، مگر ذرا خیمے میں دیکھو، میرا جھولے میں میرا بچہ علی اصغر پیاسا ہے، میری بچی سکینہ پیاسی ہے۔ مگر مقتل کہتا ہے امام نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، حر کو سینے سے لگا کے کہا بھائی حر، میں نے تمہیں بھی معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف فرما دے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، مگر حر مجھے تم معاف کر دینا۔ کہا مولا آپ کیسی معافی مانگ رہے ہیں؟ کہا حر تم مجھے یوں معاف کر دینا کہ تم ایسے عالم میں ہمارے مہمان ہوئے کہ میں تمہیں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دے سکا، میں تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہ پلا سکا، ایسے عالم میں ہمارے تم مہمان ہوئے ہو۔ حر ابن یزید ریاحی آ گئے امام کی خدمت میں اور شہید کربلا بن گئے۔ اب کیا کہنا حر کا، کیسا مقدر حر کا۔ اے حر تم پر سلام کہ جس نے باطل کو چھوڑ کے حق کا راستہ اپنا لیا، حر تم پر سلام کہ جو جہنم سے نکل کے جنت کی طرف آ گیا، حر تم پر سلام کہ جو یزیدیوں کو چھوڑ کر حسین سے آ ملا۔ امام حسین ابن علی نے کہا حر مبارک ہو کہ تم نے بشارت الہی پہ لبیک کہتے ہوئے یزیدی لشکر کو چھوڑ کر آل رسول سے ملحق ہو گئے۔ ارے ہم جیسوں کے سلام کی کیا اوقات، ہماری کیا اوقات جو حر کو سلام کرے۔ حر پہ تو ہمارے وقت کے امام زیارت ناہیہ میں سلام کر رہے ہیں، السلام علی الحر الریاحی، حر ریاحی پر میرا سلام ہو۔ حر تیرا کیا کہنا کہ جب تک یزیدی لشکر میں تھا تو حر تھا، جب تو سفینہ نجات تک آیا حر علیہ السلام بن گیا۔ حر تیرا کیا کہنا کہ تیرے مقدر میں رومال زہرا مل گیا۔ جس کی تقدیر میں رومال زہرا مل جائے پھر اس کے مقدر کا کیا کہنا۔ اے حر تجھ پہ ہمارا سلام ہو کہ تو نے خود کو سفینہ نجات سے ملا دیا۔ والحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔